السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامی تہذیب کی خصوصیت۔ اسلامی تہذیب جس کی بنیاد اسلامی نظریات و عقائد پر ہو، اسلامی تہذیب کہلاتی ہے۔ اسلامی تہذیب کی شاندار جھلک عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عہد خلفاء راشدین میں دیکھی جا سکتی ہے۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 15ویں صدی عیسوی تک اسلامی تہذیب کو دنیا میں برتر حیثیت حاصل ہے۔ اسلامی تہذیب کی وہ نمایاں خصوصیات جو اسے دیگر تہذیبوں سے ممتاز منفرد کرتی ہیں، آج ہم بیان کریں گے۔ نمبر 1، توحید باری تعالیٰ۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اسلامی تہذیب کے اولین اور سب سے معتبر خصوصیت توحید باری تعالیٰ ہے۔ توحید سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک و خالق صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ وہ ہر لحاظ سے بے مثال ہے۔ انسانی جبین و نیاز صرف اسی مالک مختار کے سامنے جھکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں۔ لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو چاہے کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ توحید باری تعالیٰ اسلامی تہذیب کی وہ اعلیٰ خوبی ہے جو اسے دیگر تہذیبوں سے بالکل الگ کر دیتی ہے۔ شرک و بدعت سے بالکل پاک ہے۔ شرک و بت پرستی کی اسلامی تہذیب میں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ اسلامی تہذیب شرک بت پرستی کے خلاف ہر دم پکارتی رہتی ہے۔ مکمل اکمل تہذیب وہ کون سی ہے؟ آئیے آج جانتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد اسلام کے اکمل بنیادی عقائد پر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اسلامی تہذیب ایک جامع اور مکمل تہذیب ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جسے اسلامی تہذیب مزین نہ کرتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اسلامی تہذیب نے اپنی الگ پہچان برقرار رکھی ہے، اور کوئی دوسرا تہذیب، کوئی بھی کسی قسم کی بھی دوسری تہذیب اس کے سنہری رنگ کو ماند نہیں کر سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دائمی و عالمگیر، اسلامی تہذیب کسی علاقے یا خاص مدت تک محدود نہیں، یہ ایک عالمگیر اور دائمی تہذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں کو
اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اسلام عالمگیر اور دائمی دین ہے اور اسلامی تہذیب دائمی اور عالمگیر تہذیب ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہی مقصود فطرت ہے، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی، تکریم انسانی۔ اسلامی تہذیب ایک نمایاں خوبی یہ ہے، اسلامی تہذیب کی ایک نمایاں خوبی یہ ہے کہ یہ انسانی شرف و عظمت کی آئینہ دار تہذیب ہے۔ دنیا کی دیگر تہذیبوں میں کہیں تو انسان کو ازلی گناہگار قرار دیا گیا ہے تو کہیں اسے حقیر، ذلیل اور کمتر بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس اسلامی تہذیب انسان کو عزت و توقیر سے نوازتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو عزت سے نوازا۔ اسلامی تہذیب نے انسان کو اشرف المخلوقات اور اللہ کا نائب قرار دے کر انسانی عظمت و عزت کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا، علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تقویٰ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا۔ اسلامی تہذیب کی ایک اور ممتاز خصوصیت یہ ہے تقویٰ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو تنہائی میں بھی گناہ میں ملوث ہونے سے روکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تہذیب میں نیکی عام اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسلامی تہذیب میں عزت و شرافت کا معیار تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 13 ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ مساوات، اسلامی تہذیب کی ایک خصوصیت مساوات انسانی ہے۔ اسلام کی نظر میں تمام انسان بحیثیت انسان برابر ہیں، ذات پات، رنگ و نسل، زبان و وطن کی بنیاد پر کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورہ نساء آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کا درس دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو بے شک تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، خبردار کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔